ناظرین، آج کی دو نئی اپڈیٹ۔ بھارت میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے پہلے احمدیہ جماعت کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہوئی ہے، وہ بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد دو ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے۔ جماعت احمدیہ پاکستان ہر قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے یہ واضح کرتی ہے کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر پاکستانی احمدی اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ اپنی درخشندہ روایات کی پاسبانی میں مادر وطن کے دفاع کے لیے صف اول میں کھڑے ہیں۔ خطہ کشمیر جنت نظیر اور پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کی ملی خدمات سنہری تاریخ کا انمٹ باب ہے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ ہندوستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے اس نازک موقع پر تمام پاکستانی قوم کو ہر طرح کے مذہبی اور سیاسی اختلاف کو پس پشت ڈال کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک قوم بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وطن عزیز پاکستان کے دفاع، سالمیت، استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے جماعت احمدیہ پاکستان کا ہر فرد ریاست پاکستان اور بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان کے بیرونی اور اندرونی دشمن جان لیں کہ پاکستان کے احمدی اپنے وطن سے حقیقی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے سبز حلالی پرچم کی سر بلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ عامر محمود، ترجمان، جماعت احمدیہ پاکستان۔ دیش میں احمدیہ مسلمانوں کے حق چھیننے کی ایک بہت بڑی اور خطرناک سازش ہو رہی ہے، اور اس کا ثبوت ہے آندھرا پردیش وقف بورڈ کا ایک فرمان، جس میں اس نے دیش کے احمدیہ مسلمانوں کو کافر بتایا ہے اور کہا ہے کہ احمدیہ مسلم اصل میں مسلمان ہیں ہی نہیں۔ یعنی احمدیہ مسلمانوں کے پرتی اب تک جو زہریلی سوچ کئی اسلامک دیشوں میں دیکھنے کو ملی تھی، اب وہ ہندوستان تک پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ احمدیہ مسلموں کے حقوں پر ڈاکہ ڈالنے کی یہ سازش کامیاب ہو پائے گی ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ آندھرا وقف بورڈ نے اپنے فرمان میں بتایا کہ احمدیہ مسلموں کو کافر گھوشت کیا جاتا ہے۔ جواب میں کیندر سرکار نے کہا کہ وقف بورڈ کو ایسا کرنے کا کوئی سمویدھانک اور نیائک ادھیکار ہے ہی نہیں۔ آندھرا وقف بورڈ نے کہا تھا کہ احمدیہ مسلموں کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، لیکن کیندر نے کہا کہ احمدیہ مسلمانوں کو کافر گھوشت کرنا غیر قانونی ہے، اور اس دیش میں احمدیہ مسلموں کے ساتھ انیائے کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ کیندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام طارق احمد ہے اور میں احمدیہ مسلم جماعت بھارت کا اسپوکس پرسن ہوں۔ ہندوستان کے ایک راجیہ کے وقف بورڈ کی طرف سے ایک مسلم تنظیم کے فتوے کی بنیاد پر جماعت احمدیہ مسلمہ کو غیر مسلم گھوشت کیا گیا تھا۔ الپ سنکھیا منترالیہ کی طرف سے اس حوالے سے کارروائی کی گئی اور احمدیوں کے خلاف اس فیصلے کو ملک کے قانون اور سنویدھان کے ورودھ قرار دیا گیا ہے۔ الپ سنکھیا منترالیہ کی اس کارروائی پر احمدیہ مسلم جماعت بھارت منترالیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہمارا ملک بھارت ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں مختلف دھرم کے پالن کرنے والے لوگ آپس میں پیار و محبت اور شانتی کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس دھرم کی طرف چاہے اپنے آپ کو منسوب کرے اور اس کا پالن کرے۔ باوجود اس کے بعض مسلم تنظیموں اور وقف بورڈ کی طرف سے جماعت احمدیہ مسلمہ کے مذہبی حقوق کو چھیننے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ محض اور محض ملک کے پرامن فضا میں فتنہ پیدا کرنے اور احمدیہ مسلم جماعت بھارت کے خلاف لوگوں کو متنفر کرانے اور ورگلانے کی کوشش ہے۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی صرف وہی تعریف قابل قبول اور قابل عمل ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہو، اور بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف بیان کی ہو، اور آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں اس پر عمل ثابت ہو۔ بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نیز تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر راستہ کی توفیق ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام میں درج ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت بھارت دل و جان سے اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ یہ جماعت پرامن
اور ملکی قانون کی پابندی کرنے والی جماعت ہے اور مانوتا کے سیوا اور قیام امن کے کاموں کی وجہ سے ملک بھر میں یہ جماعت معروف ہے۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،